سامعین اکرام، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ آج کا عنوان: اسلام میں سودی کاروبار کی حرمت۔ آج کے دور میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ مالدار ہو جائے، اس کے لیے وہ مختلف جتن بھی کرتا ہے۔ حلال طریقے سے روزی کمانے میں برائی بھی نہیں ہے، بلکہ عین عبادت ہے، تاکہ کوئی بھی فخر و فاخے کی وجہ سے دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ مال و دولت آدمی کے لیے اللہ کی مرضیات پر عمل کرنے کے لیے بہترین مدد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حق تعالیٰ کی طرف بلایا تو ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ اسباب معیشت اور اہل و عیال کی خدمت کی ترغیب دی۔ لہٰذا مال کا اور اپنے اہل و عیال میں رہنے کا انکار ناواقف ہی کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مالداروں میں ہوتا تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال کا تو شمار ہی مشکل ہے۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن پاک میں فرمائی: یہ لوگ صبح و شام ہمیشہ اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ سورہ کہف۔ اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے: یہ لوگ ایسے ہیں کہ اس کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ سورہ نور۔ مال کا فائدہ اس طرح ہے کہ اپنے کھانے پینے میں آسانی رہتی ہے، اور مالدار دینی مشاغل اچھی طرح انجام دیتا ہے، اور مال سے صدقہ، غربا، مساکین کی مدد اور سخاوت کی بہترین عادت پیدا ہوتی ہے، اور مال ہی سے مساجد، مدارس کا بنانا، مسافر خانوں، ہاسپٹل کا بنانا وغیرہ وہ تمام رفاہی کام جن سے تمام لوگ مستفید ہوتے ہیں، اس کا اجر مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ملتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ مال کی ہوس ہو، جائز اور ناجائز کی تمیز نہ ہو، رشوت خوری، سود خوری، سودی لین دین کر کے مال کمایا جائے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ و صدقے کا مال فراڈ کرنا، زچگی خانے کا دھوکہ، فیوچر لیڈر ولیج اسکول کا غبن کرنا، دھوکہ دہی فریب کے ذریعے مال ہڑپ لینا، مسجد ایک بنانا، تختیاں تین لگا کر الگ الگ ممالک سے مال بٹورنا سخت گناہ ہے۔ آج کل کچھ ملا، مولوی، عالمہ اور چندے خور مدرسے کے مالکین سود کا نام بدل کر منافع اور کمیشن کے نام سے کئی کمپنیاں اور دکانیں کھولے ہیں۔ آپ پیسے انویسٹ کرو، ہر ماہ گھر بیٹھے منافع حاصل کرو۔ اس کے لالچ میں عام آدمی تو ان کے جھانسے میں ہے، اور بیچارے مدرسے کے غریب اساتذہ، امام و مؤذن بھی ان کا شکار ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوان بھی بغیر محنت کے راتوں رات کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھتے ہیں، اور ایسے فرضی کمپنیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب سودی کاروبار ہے، لیکن نئی نسل میں فکری اور اسلامی تربیت کی کمی کے سبب اپنی اور اپنوں کی گاڑی کمائی ایسی جگہ برباد کر رہے ہیں۔ جبکہ سود کے بارے میں قرآن مجید میں احکام نازل ہوئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27، 29، 78 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ سود میں باقی رہ گیا ہے۔ اگر تم مومن ہو پھر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے لیے یہ ہے تمہارا اصل مال، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ اگر سودی لین دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ معاذ اللہ، بھلا اللہ کے مقابلے میں جنگ کون جیت سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہے: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے روز اس شخص کے مانند اٹھیں گے جس نے حواس کھو دیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ قرآن کے علاوہ احادیث میں بھی سود کی ممانعت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے اور کھانے والے پر، سود دینے دلانے والے پر، اور اس کے لکھنے والے پر اور گواہوں پر۔ آپ نے فرمایا: گناہ کی شرکت میں یہ سب برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سود خوری کے 70 حصے ہیں، ان میں ادنا درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو، لیکن اس کا آخری انجام قلت اور کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی نہ بچے گا لیکن وہ سود کھانے والا ہوگا۔ جو سود نہ کھاتا ہوگا تو اس کا غبار ضرور اس کے اندر پہنچے گا۔ عزیزان محترم،
कुरान व हदीस से सूद की हुर्मत और सूदी कारोबार की ममनूइयत को मद्देनज़र रखते हुए हमें ऐसे कारोबार से परहेज़ करना चाहिए और ऐसी कंपनी से जो फ़रेब, धोखाधड़ी, दौलत का झांसा देकर लोगों को सब्ज़ बाग दिखाती हैं, उनकी बातों पर, उनके हुलिये पर भरोसा मत करो।